الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی قیادت میں موتا سے واپس آتے ہیں اور عربوں کو اس کی اطلاع ملتی ہے کہ اتنے بڑی جمع غفیر کے ساتھ مڈ بھیڑ کے باوجود بھی مسلمان خیر و عافیت کے واپس آتے ہیں تو ان کے اندر دہشت پیدا ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ جمعیت ہے جس کی مدد اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اور یہ رسول جو بھیجے گئے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس لیے بہت سارے قبیلے کے لوگ جن میں بنو سلیم اور اسی طرح سے اشجع، غطفان، دبیان، فزارہ کے لوگ جو ہے حلقہ بقوش اسلام ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عربوں کو جو دور دراز علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، بلی اور دیگر اور لوگ جنہوں نے رومیوں کا ساتھ دیا تھا، ان کے درمیان ان سے دوری کے لیے اور عربوں کو آپس میں ملانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا، اس لیے کہ عمرو بن عاص کی دادی بلی کی رہنے والی تھی، اور جب 300 صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں، جب مقام سلاسل پہنچتے ہیں تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی جمعیت ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی طلب کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کرام کے ساتھ روانہ کرتے ہیں، جن میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، لیکن قیادت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جب وہاں پہنچتے ہیں اور ابو عبیدہ امامت کرنا چاہتے ہیں تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قائد ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر کے بھیجا ہے اور آپ ہماری مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ ہماری قیادت میں نماز ادا کرتے ہو۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو اس طرح سے باہم مل کر کے ان عربوں کی بے خونی کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن وہ فرار ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے خیر و عافیت کے ساتھ یہ قافلہ واپس آتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سن 8 ہجری کے اندر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 15 صحابہ کرام کو بنو غطفان کی طرف روانہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے کچھ لوگ جو ہے سر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی بے خونی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا